حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بابرکت محفل میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصحاب محمد کانفرنس یہ دنیا کی وہ عالی شان کانفرنس ہے جس میں کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مختصر وقت ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک صحابی کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ یہی وہ صحابی ہے جو سارے صحابہ کا سردار ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری مائیں آپ پر قربان ہو کہ جن کے ایمان کو، جن کے اخلاق کو، جن کی طہارت کو، جن کی نظافت کو قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے وہ مقام، وہ اعزاز ابو بکر صدیق کو دیا۔ عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبی کو عمر 40 سال میں نبوت دی گئی۔ نبوت کے بعد تو ابو بکر صدیق نے کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، لیکن نبوت سے پہلے جو 38 ایئرز اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے ساتھ گزارے، زمانے جاہلیت میں بھی کبھی ابو بکر صدیق نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ اسلام آنے سے پہلے بھی موحد تھا، وہ اسلام کے بعد بھی موحد تھا۔ جب دنیا سے گیا تو سب سے پہلا مومن بن کر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک مومن اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ساری بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب ذرا غور کریں، عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، مومنوں کی ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اگر عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی ماں ہے تو یہی عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ مورخین کہتے ہیں اگر عائشہ مومنوں کی ماں ہے تو ابو بکر صدیق سارے مومنوں کے روحانی نانا ہے۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نانا، روحانی نانا، ایمانی نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ ذات السلاسل سے لوٹنے کے بعد صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی سے بڑا پیارا سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول بتائیے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ پیار آپ کس کو کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا مجھے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت میری بیوی عائشہ سے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو تو یہ زبانوں سے نکلے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے پاکیزہ رشتہ دے کر تمہاری نسلوں کو سنوارا ہے۔ تم اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ رسول اللہ اپنی بیوی کا نام لے کر کہتے میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی بیویوں کی تعریف کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ یہ بیوی اللہ کا انمول تحفہ ہے، تمہاری دنیا سنوارے گی، تمہاری آخرت سنوارے گی۔ اس کے بعد صحابی رسول نے پوچھا ہے اللہ کے رسول عورتوں کے بعد مردوں میں سے آپ کس سے محبت کرتے ہو؟ قال رسول اللہ ابوہا، میں عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے، مردوں میں سب سے زیادہ محبت
ابو بکر صدیق سے معلوم یہ ہوا جس سے میرے نبی محبت کرتے ہیں سارے مومنوں کو اس سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارا ایمان ہے ہم عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کے قسم جو عائشہ سے محبت نہ کرے, جو ابو بکر سے محبت نہ کرے, وہ کبھی رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی بیوی اور رسول کے سسر سے محبت کرنا پڑے گا. ابو بکر صدیق سے محبت ایمان کا حصہ ہے. کیوں ابو بکر کا مقام اتنا بڑا ہے جانیں گے حدیث سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس تھی, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے. تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر صدیق انا, اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, کوئی اپنی زبان کی حرکت نہیں کر رہے ہیں. جواب دینے والا صرف ایک مرد مجاہد. کہا ابو بکر صدیق اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. مجلس میں آپ نے دوسرا سوال کیا فمن تبع منکم اليوم جنازہ, تم میں سے آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آج جنازے کی نماز پڑھ کے آیا ہوں. ارے سوال سب سے ہو رہا ہے مگر ہر سوال کا جواب ابو بکر کھڑے ہو رہے ہیں. تیسرا سوال پیارے مصطفیٰ نے کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ, میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے. وہ روزوں سے ہے, اس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے, اس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ چوتھا سوال کرتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا, تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ, میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے. وہ مریضوں کی عیادت کرنے میں آگے, وہ جنازے پڑھنے میں آگے, وہ لوگوں کی تیمارداری کرنے میں آگے, وہ روزے رکھنے میں آگے, وہ نمازیں پڑھنے میں آگے. وہ نبی کے ساتھ رہنے والا, وہ جب بھی نبی کے ساتھ تھا وہ اب بھی نبی کے ساتھ ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی حدیث بیان فرما رہے ہیں لوگوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے دروازوں کی طرف بلائے گا. واللہ یدعو الی دار السلام, تم کو جنت کے دروازوں کی طرف بلایا جائے گا. پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے, ہر دروازے کا ایک نام ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہوگا, نماز پڑھنے والوں کو پکار کر کہا جائے گا اے نماز پڑھنے والوں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یقین مانیے بلایا جائے گا. اگر سردیوں میں بیوی کی محبت میں لپٹ کر سو جاؤ گے اللہ کی قسم کبھی نہیں بلایا جائے گا, کبھی نہیں بلایا جائے گا. نمازیوں کو بلایا جائے گا. جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہوگا, دنیا میں روزے رکھنے والوں کو پکار کر ریان کی طرف بلایا جائے گا. اللہ کے نبی نے 8 دروازوں کے نام لیے, 8 صفات ذکر فرمائے. کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے جگری دوست, پوچھا اللہ کے رسول کیا کل قیامت کے دن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو فرشتے جنت کے 8 دروازوں سے بلائیں گے؟ کیا ایسا بھی کوئی ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھری نگاہ ڈال کر اپنے یار غار کو دیکھ کر کہا ابو بکر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت کے دن وہ تو ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق اس کائنات کی اس شخصیت کا نام ہے. کل قیامت کے دن سارے لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے مگر جنت کے فرشتے پکار کر ابو بکر کو اپنی طرف بلائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ ابو بکر صدیق, پہلا صحابی, وہ پہلا مومن, وہ پہلا مددگار, وہ پہلا مجاہد, وہ پہلا نمازی, وہ پہلا غازی, وہ پہلا جنتی. کیا ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے بعد اس امت پر سب سے بڑا احسان ابو بکر صدیق کا ہوگا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے جن جن سے دنیا میں احسانات لیے تھے
محمد نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. پیارے نبی نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. مگر رب کی قسم محمد کی جان، محمد کے صفات اتنے نہیں ہے کہ وہ اپنے طریقے سے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکا سکے. محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. کل قیامت کے دن میری طرف سے اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکانے والا ہے. ارے جس نے نبی پر احسان کیا، اس امت پر ابو بکر صدیق کا احسان ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری امت کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ابو بکر صدیق کی ایک نماز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ابو بکر کی ایک نماز کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ وہ ابو بکر ہے. رسول اللہ کے بعد اس امت میں اگر کوئی سب سے پہلا مقام کسی نے حاصل کیا ہے تو وہ ابو بکر نے حاصل کیا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. غزوہ احد کے بعد جب 70 سے زیادہ صحابہ کی لاشیں گرا دی گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے سینہ تان کر آئے اور پہلا سوال احد کی وادی میں ابو سفیان نے کیا تھا، افیکم محمد، کیا محمد ابھی باقی ہے یا مار دیے گئے؟ ابو سفیان جو اس وقت کفر کی حالت میں کافر ہے، ڈنکے کی چوٹ پر آ کر احد کی وادی میں پوچھتے کیا تم میں محمد زندہ ہے یا مر گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان کو ابھی جواب نہ دو. جانتے ہیں کفر کی حالت میں ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا کیا؟ اپنے بھی جانتے تھے، غیر بھی جانتے تھے محمد کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. پوچھا افیکم ابو بکر، کیا تم میں کوئی ابو بکر کو دیکھ رہا ہے؟ ابو بکر ابھی زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم اس کو جواب نہ دو. اس نے تیسرا سوال کیا افیکم عمر، کیا تم میں ابھی عمر باقی ہے؟ رسول اللہ نے کہا عمر اب جواب دینے کی باری ہے، جواب دو. حضرت عمر نے کہا ابھی محمد کا سسر اور محمد کا ایک اور سسر تینوں کے تینوں زندہ ہے. سینہ تان کر ابو سفیان عمر بن خطاب کے قریب آئے. کیا کہا ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے؟ اے عمر، جانتے ہو آج ابو سفیان کے دل کو ٹھنڈک ملی. تم نے بدر میں ہمارے 70 افراد کو قتل کر دیا تھا، آج احد کی وادی میں ہم نے تمہارے 70 صحابہ کو قتل کر دیا ہے. سینہ تان کر کہنے لگا. حضرت عمر نے کہا نادان خوش نہ ہو، خوش نہ ہو، میری بات کو کان کھول کر سن. تو اس بات سے خوشی مناتا ہے کہ آج تو نے ہمارے 70 صحابہ کو قتل کر دیا اور بدلہ پورا کر لیا. عمر کی بات کو بھی سن لے، بدر کی وادی میں جتنے کفار شہید کر دیے گئے سب کے سب جہنمی ہے، اور آج احد کی وادی میں جتنے صحابہ شہید ہوئے سب کے سب جنتی ہے، سب کے سب جنتی ہے. اپنے بھی جانتے تھے، پرائے بھی جانتے تھے صحابہ کی عظمت کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے. ابو بکر صدیق ایک یہودی عالم کے پاس گئے. اس کو کہہ رہے تھے تو اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، تو نے تورات پڑھا ہے، تو جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. اس یہودی عالم نے اللہ کی توہین کی، اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے وہ یہودی عالم کہتا ہے اے ابو بکر تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ وَمَنْ يُخْرِجُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تمہارا اللہ تو بھیک مانگتا ہے، قرضے مانگتا ہے لوگوں سے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بڑھا کر کے دے گا. تمہارا اللہ قرض حسنہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے؟ گستاخی کی اس یہودی عالم نے اللہ کی. ابو بکر صدیق کو برداشت نہ ہوا، اٹھا کر دے تماچا مار دیا. اگر تمہارے پاس غیرت ہے اللہ کی گستاخی ہونے کے بعد، اگر اپنے ہاتھ نہیں اٹھتے، ہمارے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، تمہارا ہاتھ نہیں اٹھتا، تمہاری زبانیں نہیں اٹھتی، تمہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. وہ یہودی عالم کائنات کے آخری امام کے پاس آیا. کیا کہا اس نے؟ اے محمد، تمہارے ساتھی ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے مجھے بھری مجلس میں تھپڑ مارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا. کہا ابو بکر تم نے اس یہودی عالم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو مارا ہے تم نے؟ ابو بکر صدیق نے کہا
اللہ کے رسول یہ اللہ کی گستاخی کر رہا تھا، یہ اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے اسے مار دیا۔ اسی وقت اس یہودی عالم نے کہا تھا محمد تمہارے رب کی قسم میں نے ایسی کچھ بات کی ہی نہیں ہے۔ اس نے ابو بکر صدیق کو جھٹلا دیا، کہا ابو بکر جھوٹا ہے، اور حیرت ہوتی ہے تم ایسے شخص کو صدیق بولتے ہو، جھوٹ بولتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی صداقت پر جس نے شک کیا وہ یہودی ہے۔ کہا محمد ابو بکر جھوٹا ہے، میں نے ایسی بات نہیں کی، میں نے اللہ کی گستاخی نہیں کی۔ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتے ابو بکر کوئی دلیل ہے تو دے دو، یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ کی گستاخی نہیں کی، اور تم کہتے ہو اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ابو بکر دلیل ہے تو دے دو۔ اب ابو بکر کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن حق ہے کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی تھی، مگر یہودی عالم قسم کھا کر رسول اللہ کے سامنے بات کرتا ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق پریشان تھے، غم زدہ تھے، ابو بکر صدیق پر تہمت لگی، عرش والے کو برداشت نہ ہوا، قرآن بھیج دیا، کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے اللہ کے نبی ابو بکر سچ کہتے ہیں، اللہ نے سنا ہے اس یہودی نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دیا، کہا ابو بکر سچے ہیں، یہ یہودی عالم جو تمہارے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، میں نے سنا۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر سچے ہیں۔ جس کی صداقت کے لیے اللہ قرآن اتار دے اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، دل ہمارا اگر رسول کی محبت کے لیے تڑپتا ہے نا، چہروں پہ داڑھی چھوڑ لو، نکاح کو آسان کر لو، کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر کر لو، دل کو برائیوں سے ختم کر دو، جوانیوں کو سنوار لو۔ رسول سے محبت ہے، سنتوں سے محبت کر لو۔ آج بڑا المیہ کیا ہے؟ بڑا المیہ یہ ہے، اگر کسی سے کہا جائے بھائی 2 رکعت سنت نماز پڑھ لو، کہا فرض پڑھ لوں گا، سنت ہے نا چھوڑ دو۔ یعنی سنت کی یہی اہمیت ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہمارے نوجوانوں نے، سنت کو چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام کو اگر ایک سنت معلوم ہو جاتی بھاگتے دوڑتے، اور آج سنت ہے اس لیے نہیں پڑھا۔ اچھا یہی تمہارے نزدیک سنت کی اہمیت ہے، سنت کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے قریب ہے، ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے قریب پہنچے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول ذرا ٹھہریے، میں پہلے غار میں داخل ہوں گا۔ حضرت ابو بکر غار ثور میں داخل ہوئے، غار ثور کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی وہاں لگا دی اور اللہ کے رسول کو فرمایا اللہ کے رسول آپ اندر آئیے۔ اللہ کے رسول غار ثور میں تشریف لائے۔ سفر کا وقت تھا، تھکاوٹ تھی، دوپہر کی چلچلاتی عرب کی دھوپ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت جس کے گود پر سونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کو اپنے گود میں سلائے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک سانپ نکلتا ہے۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کرتے کہا ایک سانپ اس سوراخ کے پاس آیا اور اس سانپ نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈنک مار دیا۔ جب ڈنک مارا زہر اندر گیا، تکلیف بڑھنے لگی۔ ابو بکر صدیق حرکت نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ پیارے مصطفیٰ گود میں سو رہے ہیں، اگر حرکت کروں گا میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، تکلیف ہوگی۔ سانپ کا ڈسنا برداشت کر رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سانپ ڈنک مارتا ہے، ابو بکر صدیق حرکت نہیں کرتے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رسول کی سنت پر عمل کرنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے برداشت کرو تم، اگر داڑھی چھوڑنے کی وجہ سے تمہارا مذاق بنایا جاتا ہے برداشت کرو تم، اگر سنت کے مطابق شادی کرنے پر تمہیں تانے دیے جاتے ہیں برداشت کرو تم، ویسے ہی برداشت کرو جیسا ابو بکر صدیق رسول کی محبت کے لیے سانپ کا ڈسنا برداشت کر رہا تھا۔ جب ابو بکر صدیق کو سانپ ڈنک مارتا رہا ابو بکر صدیق برداشت کرتے ہیں، لیکن جب برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور وہ آنسو کے قطرے رسول اللہ کے چہرے مبارکہ پر گرے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟
کہا اللہ کے رسول بہت دیر سے ایک ڈنک مارنے والی چیز ڈنک مارتی جا رہی ہے، میں برداشت کر رہا ہوں، صبر کا مادہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ، میں برداشت نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول نے اپنا تھوک لعاب مبارک نکالا، ابو بکر کی ایڑیوں پر لگایا۔ اللہ نے نبی کے تھوک میں برکت رکھی تھی، ابو بکر صدیق کے جسم سے زہر ختم ہو گیا۔ محبت رسول میں صبر کرنا ہے تو ابو بکر صدیق سے سیکھو۔ ایک آخری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے بہترین شخصیت بعد اللہ کے نبی کے ابو بکر صدیق۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے ہمارے پاس نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا، عشاء کا وقت تھا، اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں آئے اور پوچھا عائشہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں اس کی طرح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت میں عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، حضرت عمر کی نیکیوں کو گننا ممکن نہیں ہے۔ بے ساختہ ہو کر بیٹی نے پکار کر کہا فَإِنَ أَبِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو عمر کی نیکیاں نظر آتی ہے، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں نظر نہیں آتی؟ میرے باپ کی نیکیوں کا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا مطالبہ کرتی ہے؟ تیرے باپ ابو بکر نے غار ثور میں میری محبت میں جو سام کا ڈسنا برداشت کیا، اس ایک نیکی کو اگر عمر کی ساری نیکیوں کے سامنے مقابلہ کرا لیا جائے، عمر کی نیکیاں پھیکی پڑ جائے گی۔ ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی بہت عظیم ہے، اس ایک رات کی نیکی میں ساری امت کی نیکیاں جمع کر لیں تب بھی ابو بکر کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی ابو بکر جب کسی پرندے کو دیکھتے تھے نا، پرندہ، اڑنے والا پرندہ، ارے جس کی نیکیوں کا عالم یہ ہے، اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، کائنات کا آخری رسول جس کا داماد ہے، پرندے کو دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا لیتنی کنت طائرا، کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، مر جاتا اللہ حساب نہ لیتا۔ آج ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، صحابہ کی سیرتیں پڑھ کر ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے اور اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کے لیے جینے والے اور اللہ کے لیے مرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اسلاف سے، صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحابہ کرام جیسا ایمان تو ہم پیدا نہیں کر سکتے، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں کامیابی کے راستے نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام جنہوں نے تیرے لیے جیا، تیرے لیے مر گئے، اے اللہ ویسے ہی ہم کو توحید کے لیے جینے اور توحید کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔